روزہ وہ عادت ہے، عجیب سی بات ہے، تم نے کچھ نہیں کھایا، ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا، مالک کی روزہ آپ کے لیے، نماز سائنوں کے لیے۔ ذرا دیکھیے نا، جب روزے کی حالت میں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے، جب روزے کی حالت میں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بھوک میرے اندر ہے نا، باہر تو نہیں ہے۔ بھوک میرے اندر ہے، میں اندر پہ زور دے رہا ہوں، بھوک میرے اندر ہے نا، باہر نہیں۔ باہر ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک کتنا قیمتی لمحہ ہے جب باطن میں میں سنت الہیہ پہ ہوں اور ظاہر میں میں سنت محمد پہ ہوں۔ ایک ہی لمحے میں اندر سے اس کے ساتھ، باہر سے اس کے ساتھ، یہ کتنا قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ بس یہ سوچ لے آدمی کہ ساجد نے کچھ نہیں کھا، چلو آج یہ باتیں آپ سنتے رہیں گے ادھر سے کہ ہوگی بدچوری سورن سوگن میں ایک نوکیلی بات ہوتی، چونکہ روزہ ریاست ہے اور علام منہاج ذات الہیہ ہے، اور روزہ وہ صفت ہے نہ کھانا جو میرے رب کی صفت ہے جس نے اپنے بندوں کو مستعار کی ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ اس لیے میں تجھے ایک نوکیلی بات بتا جاؤں، روزے کی حالت میں چونکہ بباطن تو سنت الہیہ پہ ہوتا ہے، اس لیے کوشش کیا کر کے اللہ کی صفات کو اپنی ذات میں جگزا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سرکار فکر کے مسائل آپ کو سننے، یہ روزوں میں انفاق فی سبیل اللہ زیادہ کرنا، خیرات کرنا، یہ علماء کرام آپ کو بتاتے رہیں گے، ان کا اپنا زاویہ۔ میں تجھے بتاؤں، خود بھوکا رہ کے اللہ جی خود بھوکے جی کچھ نہیں کھاتے، ہم سب کو کھلاتے ہیں، یہ کتنی عجیب سی بات، ہم سب کو کھلاتے ہیں، ہمیں کھلانے والا، ہمیں بانٹنے والا، ہمیں تسلیم دینے والا خود کچھ نہیں کھاتا، یہی سنت الہیہ ہے۔ اس سے ہی انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اس سے ہی صدقہ فطر کہیں گے، اس سے ہی ساری کی ساری صحابتیں کہیں گے کہ تو خود نہ کھاتے ہوئے دوسروں کو کھلا رہے، جس طرح ہم خود نہ کھاتے ہوئے تم سب کو کھلاتے۔ اللہ جی چاہتے یہ کہ تو بھی بھوکا رہتے ہوئے دوسروں کو کھلانے میں، یہی اجتماعی افطاری کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی جب افطاری کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ حالت روزہ میں ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی حالت روزہ میں بھوکی حالت میں دوسروں کو کھلانے کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے کہ خود بھوکا رہتے ہوئے دوسروں کو فیڈ کرنے کا اہتمام کرنا۔ اجتماعی افطاری کو فروغ دو راجا، یہ پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ اگر کسی دوسرے سے افطاری کر لی جائے تو اپنے روزے کے ثواب میں سے کچھ شاید 10% ہو جائے۔ بات ہی غلط ہے، سرے سے ہی غلط ہے۔ قطعاً تیرا ثواب کہیں نہیں ہوتا کہ ویسے بھی ثوابوں کی میتھمیٹک اور حوالے سے ہوتا ہے، ہم لوگ تو ویسے ہی اس کیمسٹری سے واقف نہیں ہیں، ہم تو ساجن کے لیے کی جانے والی کسی بھی حرکت کا اجر چاہتے ہی ہیں۔ اب دیت میں نے کہا نا اجر نہیں چاہا جاتا، بس تو یہ سوچ لے کہ میرے رب کی صفات میں سے ہے کریم ہونا، رحیم ہونا، رزاق ہونا، یہ میرے رب کی صفات میں سے ہے، رب ہونا، پالنے والا، رزق دینے والا، رحمت کرنے والا، کرم کرنے والا۔ میں تجھے یہ کیوں کہوں دوسرے پہ ناراض نہ ہوں، میں تجھے یہ کیوں کہوں غیبت نہ کرنا، میں تجھے یہ کیوں کہوں انفاق فی سبیل اللہ یہ ثواب کے لالچ میں اختیاری دکھانا، میں تجھے یہ کیوں نہ کہوں کہ جب بھوکا رہ کے تم باطن میں اس کی سنت پر ہے تھوڑا قریب رہنا، تھوڑا رحیم رہنا، تھوڑا رزاق رہنا، تھوڑا ہو سکے تو اس کی صفات کو اپنے اندر شامل کرنا، کہ روزوں کا بہت مزہ آئے گا۔ میرا جا آپ ہے، آپ کھلانے کے لیے ہی کچھ، آپ پاس کرنے کے لیے بھی کچھ، پتہ نہیں یہ کتنی مسئلہ ہے، میں اتھارٹی نہیں ہوں اس میں، لیکن بس یہ تذکرہ بات کر رہا ہوں کہ تو الموجد ہے بابا یہاں، الموجد ہے ذرا دکھانا۔ آپ کے جتنے بھی فنکشنز ہیں اس کائنات میں
लंबी तो नहीं हो रही तुझे, बस ये मेरा वैसे ही चाहता था आपके साथ, वैसे ही छोटे मुस्तफी मुकद्दस खोले बगैर बातें। तू आता मेरे पास बना था अब जानते हैं सवाद अल्फिया की रूह से इसी का सदा फॉर्मूला है कि अलिफ या या अगर किसी इसम के बाद लगे तो सीधा तस्नीया का बराबर होता है। अगर किसी को नहीं पता तो किताब एक किताब, अगर दो किताबें होंगी तो होगा किताबान या किताबें। तो अगर दो होंगे तो होगा पैतान या पैते। हसना है, अगर दो होंगे तो हसने या हसना। अगर सिद्ध है नजर तो दो होंगे तस्नीया का सीधा अलिफ होंगे, ये लगेगा सिद्धान या सिद्धान। यानी जहाँ यह अलिफ आए आखिरी के मुताबिक उसी का तस्नीया का होता। कोई पढ़े यहाँ? ये है लफ्ज़ रमज़ा, रमज़ा पढ़ते जाओ। बारीक होने के लिए दो मुबार पत्थरों के दरमियान रख कर पूछना। लो बाबा, रमज़ा कहते हैं, मैं मानवी तौर पे बात करता हूँ। रमज़ा कहते हैं उस समझ को जब पुरानी बीवियाँ इस बात को जानती हैं। अब तो कुछ और किसी भी दौर है ना, जब मत्थे ऐसा करते थे तो पता नहीं कितने काले जैसे है ये सिर और सिर तो पत्थरों के दरमियान रख के अगर किसी चीज को यूं टूटा जाए कि उसके अंदर के जौहर बाहर आ जाए। अब मिर्च है ना, आप मिर्च को आप साबित लेके मुंह में रखें कभी नहीं, उसमें वो काली की देती नहीं, उसके अंदर है ना वो चीज तो उसके पानी में है, उसकी क्लोरोफिल है, वो नहीं है। वो साबित मिर्च आप मुंह में रख लें उससे फीकी है, लेकिन फिर आप फूट के देखिए लोग फीकी नहीं देते। बाबा जाहिर जिस्म में जो बातनी सलाहियतें मौजूद होती हैं उनके इजहार के लिए कूदना करते अव्वल है। अब वो दरअसल सितम नहीं हो रहा होता, वो मेरिट पे सितम नहीं हो रहा होता, वो तो मेरिट हो या महदी हो, वो उन पे सितम नहीं हो रहा होता, उनकी बातनी सलाहियत को इजहार में लाने की कोशिश होती है। पता नहीं मेरी बात वाले हो, पता हर तो सितम नहीं हो रहा होता, लेकिन बातन दरअसल उसमें मौजूद क्वालिटी को ओपन करने की कोशिश होती है। रमज़ा का पहला तर्जुमा, दो पत्थरों के दरमियान जब किसी चीज को तर्जुमे में थोड़ा मैंने अजाफा जो किया है ना, शायद वो गवारा हो कि नहीं, कि इन्होंने तो सिर्फ कूटना लिखा है। मैंने कहा है कि कूटने की इल्लत ये है कि उसकी बात की सलाहियतों का हिसाब हो जाए, वो जो है आश्कार हो जाए, जो इसमें है सामने आ जाए। वरना पत्ते की सूरत में मेहंदी और एक जिस्म की सूरत में मिर्च कोई अंतर। मैंने ये अपनी तरफ से वहां सिर्फ जब कोई चीज अपने खवास के इजहार के मराहल से गुजर रही होती है, यानी जब कोई चीज दो पत्थरों के दरमियान कूटी जा रही होती है, वो चीज उस वक्त हालत रमज़ा। मैं एक आगे क्या है, रमज़ा का एक तर्जुमा जिसमें रखेगा दो हमवार पत्थरों के दरमियान रख के
ایک چھوٹی